بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کے خطبے کے سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم آل رسول اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیں گے۔ وعلی آلہ و اصحابہ الذین سعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق وسعدوا فی معارج الحق بالتحقیق وعلی آلہ اصلہ اہل بدلیل اہیل خص استعمالہ فی الاشراف وآل النبی عطرتہ المعصومون قولہ واصحابہ هم المؤمنون الذین ادرکوا صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ایمان قولہ فی مناہج جمع منہج وہو الطریق الواضح قولہ الصدق الخبر والاعتقاد اذا طابق الواقع کان الواقع اذا مطابقا له فإن المفاعلة من الطرفین فمن حیث انہ مطابق للواقع بالکسر یسمى صدقا ومن حیث انہ مطابق له بالفتح یسمى حقا وقد یطلق الصدق والحق على نفس المطابقت ایزن قوله بالتصدیق متعلق قوله سعید ای بسبب التصدیق والایمان بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم قوله وسعید فی معارج الحق یعنی بلغوا اقصى مراتب الحق فإن الصعود الى جميع مراتبه يستلزم ذلك قوله بالتحقیق ظرف لغو متعلق بسعید او مستقر خبر لمبتدأ محذوف ای هذا الحکم متلبس بالتحقیق ای متحقق۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور ان کے آل پر اور ان کے صحابہ پر وہ لوگ جو کامیاب ہو گئے ہیں سچائی کے راستوں پر تصدیق کے ساتھ، اور وہ چڑھ گئے ہیں حق کی سیڑھیوں پر تحقیق کے ساتھ۔ اور وعلی آلی، یہ جو آل ہے اس کے اصل اہل ہے، دلیل اہیل ہے، اس کا استعمال خاص کر دیا گیا ہے اشراف میں۔ اور آل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے جو کہ معصوم ہے، اور ان کا قول واصحابہ، یہ وہ ایمان والے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ایمان کے ساتھ۔ مصنف کا قول مناہج، یہ منہج کی جمع ہے اور یہ واضح راستے کو کہتے ہیں۔ مصنف کا قول صدق، یہ خبر اور اعتقاد کو کہتے ہیں جبکہ وہ واقع کے مطابق ہو اور واقعہ بھی اسی کے مطابق ہو، اس لیے کہ مفاعلہ طرفین سے ہوتا ہے، اس حیثیت سے کہ وہ واقع کے مطابق ہے اس کا نام رکھا جاتا ہے صدق، اور اس حیثیت سے کہ واقعہ اس کے مطابق ہے اس کا نام رکھا جاتا ہے حق، اور کبھی اطلاق کیا جاتا ہے صدق اور حق کا نفس مطابقت پر بھی۔ مصنف کا قول بالتصدیق، یہ متعلق ہے سعیدو کے، یعنی تصدیق کی وجہ سے اور ایمان لانے کی وجہ سے ان ایمانیات پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ مصنف کا قول سعیدو فی معارج الحق، یعنی وہ پہنچ گئے ہیں حق کے مراتب کے انتہائی درجات پر، اس لیے کہ صعود تمام مراتب پر یہ مستلزم ہے اس چیز کو۔ مصنف کا قول بالتحقیق، یہ ظرف لغو ہے جو کہ متعلق ہے سعیدو کے، یا پھر ظرف مستقر ہے، خبر ہوگی مبتدا محذوف کی، یعنی ھذا الحکم متلبس بالتحقیق ای متحقق۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرح۔ تو دیکھیں تہذیب کی عبارت ہے وعلی آلہ و اصحابہ الذین سعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق وسعدوا فی معارج الحق بالتحقیق، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے تعریف ہو چکی ہے، اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد اور صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور صحابہ پر سلامتی ہو، وہ لوگ جو کامیاب ہو گئے ہیں فی مناہج الصدق کی، سچائی کے راستوں پر تصدیق کرنے کے ساتھ۔ اب ایک ایک لفظ کے بارے میں تشریح کریں گے۔ سب سے جو پہلا لفظ ہے وہ ہے آل۔ آل بتا رہے ہیں کہ اصل میں تھا اہلن، اہل سے پھر اس کو آل بنا دیا گیا۔ تو اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ آل اصل میں اہل تھا؟ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ جو اس کی تصغیر ہے وہ تصغیر آتی ہے اہیلن، اور ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی تصغیر اس چیز کو اس کی اصل کی طرح لوٹا دیتی ہے۔ تو جب تصغیر کے اندر ہا موجود ہے تو پتہ چلا کہ آل یہ بھی اصل میں ہا تھا، پھر اس کے بعد یہ آل ہو گیا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو آل ہے اصل میں اہل تھا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل اہیلن، یعنی اس کا تصغیر ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد آل کہتے ہیں اولاد کو۔ اولاد میں پھر شرافت والی بھی اور غیر شرافت والی بھی، اشراف اور غیر اشراف دونوں کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ جو لفظ ہے آل کا، اس کا استعمال خاص کر دیا گیا ہے اشراف کے لیے، یعنی جو شرافت والے ہیں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے شرافت والے ہوں جیسا کہ آل فرعون، یا اسی طریقے سے یہ دینی اعتبار سے شرافت والے ہوں یا دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے شرافت والے ہوں، ان کے لیے اس لفظ کو خاص کر دیا گیا ہے استعمال کے اندر۔ یہ بتا رہے ہیں خص استعمالہ فی الاشرافی، یہ جو لفظ ہے آل، اس کا استعمال خاص کر دیا گیا ہے اشراف کے اندر، غیر اشراف کے لیے اس لفظ کو استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آل نبی کا مصداق کون ہے؟ تو بتا رہے ہیں کہ آل نبی کا مصداق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قبیلہ ہے جو کہ معصوم ہے۔ تو چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو شارح ہیں عبداللہ یزدی، یہ ایک شیعہ ہیں، تو لہذا انہوں نے یہاں پہ اپنے مسلک کی بات کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ ہے وہ معصوم ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ صرف انبیاء یہ معصوم ہے، انبیاء کے علاوہ اور کوئی معصوم نہیں ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ آل نبی کا عطرت کہتے ہیں قبیلے کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ جو کہ معصوم ہے، یہ شارح کی عبارت ہے۔ آگے چلیں اصحاب، اگلا لفظ ہے نا اصحاب۔ اصحاب کون سے لوگ ہیں؟ بتا رہے ہیں کہ اصحاب وہ ایمان والے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا ادراک کیا،
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی حالت ایمان کے اندر، اور پھر ایمان ہی کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، تو ایسے شخص کو صحابی کہا جاتا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم المومنون، یہ وہ ایمان والے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی مال ایمانی، ایمان کے ساتھ، اور اسی طریقے سے یہ بھی ضروری ہے کہ ایمان کے اوپر ہی ان کا خاتمہ ہوا ہو۔ اب اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں مناہج، یہ جو مناہج ہے یہ جمع ہے منہج کی، منہج بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، منہج بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقوں سے آتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں طریقے واضح، جو واضح راستہ ہوتا ہے اس کو منہج یا منہج کہا جاتا ہے، اسی کی جمع مناہج۔ اب اس کے بعد آگے ہے صدق۔ اب یہ صدق کیا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا آپ سمجھ لیں۔ دیکھیں صدق ہے نا، اس کی نقیض یا اس کا مخالف آتا ہے کذب، اور اسی طریقے سے ایک اور لفظ ہوتا ہے حق، اس کا مخالف یا اس کی نقیض آتی ہے باطل۔ یہ چیز ذرا سمجھنی ضروری ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے، صدق اور حق کے درمیان فرق کیا ہے، وہ حضرت آگے فرق بتا رہے ہیں کہ دیکھیں جو صدق ہے یہ خبر کو کہتے ہیں، خبر کو اور اعتقاد کو کہتے ہیں جبکہ وہ واقعہ کے مطابق ہو۔ اگر تو کوئی خبر واقعہ کے مطابق ہے تو کہا جائے گا کہ یہ خبر سچی ہے، یعنی یہ صدق ہے، اور اگر واقعہ خبر کے مطابق ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ حق ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جو صدق ہے خبر اور اعتقاد کو کہتے ہیں جبکہ وہ واقعہ کے مطابق ہو، تو واقعہ وہ بھی مطابق ہوگا اس کے، اس لیے کہ یہ جو ہے نا مطابق، یہ باب مفعلہ سے ہے، اور مفعلہ کے اندر طرفین سے کوئی فعل پایا جاتا ہے، تو جب خبر واقعہ کے مطابق ہے تو واقعہ بھی خبر کے مطابق ہوگا، تو جانبین سے یہ پایا جا رہا ہے، تو کیونکہ یہ باب مفعلہ سے آ رہا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کیونکہ یہ باب مفعلہ ہے اور مفعلہ طرفین سے واقع ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے کہ خبر واقعہ کے مطابق ہے تو اس کا نام رکھا جائے گا صدق، اور اس اعتبار سے کہ جو واقعہ ہے وہ خبر کے مطابق ہے تو اس کا نام رکھا جائے گا حق۔ لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ صدق اور حق ان دونوں کا جو اطلاق ہے وہ نفس مطابقت کے اوپر بھی ہوتا ہے، یعنی جو واقعہ کے مطابق ہو اس کو آپ صدق بھی کہہ دیتے ہیں، اور جو واقعہ کے مطابق ہو آپ اس کو حق بھی کہہ دیتے ہیں، تو استعمال کے اعتبار سے دونوں کے اوپر ہی استعمال اس کا ہو جاتا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں وقت یطلق، کبھی کبھی اطلاق کیا جاتا ہے صدق اور حق کا نفس مطابقت پر بھی۔ یہ والی بات ہوگی۔ اب آگے چلیں، اگلا جو لفظ ہے بالتصدیقی۔ اب تصدیق یہ متعلق کس کے ہے، تو تصدیق بتا رہے ہیں کہ یہ متعلق ہے سعیدو فعل کے، تو گویا کہ یہ ظرف لغو ہوگا جو کہ متعلق ہوگا سعیدو فعل کے، تو مطلب کیا بنے گا، اور اس میں جو با ہے یہ با اس میں سببیہ کی ہے، یعنی یہ لوگ جو کامیاب ہوئے تھے یہ کامیاب ہونے کا سبب کیا تھی، وجہ کیا تھی، وجہ یہ تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی، جو ایمانیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے یہ لوگ ان کے اوپر ایمان لے آئے تھے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جو بھی تصدیق ہے یہ سعیدو کے متعلق ہے، اور اس میں جو با ہے یہ سببیہ کی ہے، یعنی تصدیق کے سبب سے اور ایمان لانے کے سبب سے ان چیزوں پر یا ان ایمانیات پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، سعیدو یہ لوگ کامیاب ہو گئے ہیں حق کے راستے پر۔ سعیدو فی معارج الحق، اگلا جو ہے نا یہ والا جملہ، سعیدو وہ چڑھ گئے ہیں حق کے سیڑھیوں پر تحقیق کے ساتھ۔ دیکھیں یہ جو معارج ہے یہ معراج کی جمع ہے، اور معراج کہتے ہیں سیڑھی کو، تو حق کی سیڑھی کے اوپر چڑھ گئے، مطلب کیا ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ حق کے مراتب کے انتہائی درجات کے اوپر پہنچ گئے ہیں۔ تو اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیڑھی کے چڑھنے سے آخری درجے تک پہنچنا کیسے لازم آ رہا ہے، تو دیکھیں لازم اس طریقے سے آ رہا ہے کہ جو آخری درجے تک پہنچتا ہے سیڑھی کے، اسی کو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص سیڑھیاں چڑھ گیا ہے۔ اگر کوئی شخص آخری سیڑھی نہیں چڑھا ہے، 2 سیڑھیاں چڑھا ہے، 4 سیڑھیاں چڑھا ہے، 5 سیڑھیاں چڑھا ہے، تو اس کو یہ تو نہیں کہا جائے گا نا کہ فلاں شخص سیڑھیاں چڑھ گیا ہے۔ تو جب یہ کہہ دیا کہ وہ حق کی سیڑھیوں پر چڑھ گئے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ وہ آخری سیڑھی پر بھی چڑھ گئے ہیں، اور وہ حق کے درجات میں سے جو آخری درجہ ہے اس تک بھی یہ پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ حق کے درجات کے آخری درجے تک پہنچنا یہ مستلزم ہے کس چیز کو، حق کی سیڑھیوں پر چڑھنے کو، یا اسی طریقے سے ہم یہ کہیں کہ حق کی سیڑھیوں پر چڑھنا یہ مستلزم ہے آخری درجے کے اوپر پہنچنے کو۔ یہ کہہ رہے ہیں معارج الحق، یعنی وہ پہنچ گئے ہیں حق کے مراتب میں سے انتہائی درجے پر، اس لیے کہ صعود تمام مراتب یعنی تمام سیڑھیوں پر چڑھنا یہ مستلزم ہے اس چیز کو۔ اور اس کے بعد آپ آگے دیکھیں اگلا جو لفظ ہے نا بالتحقیق، بالتحقیق کے اندر 2 احتمال ہیں ترکیبی اعتبار سے۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ یہ سعیدوں کے متعلق ہو، اور دوسرا احتمال یہ ہے، تو اس صورت میں یہ ہوگا ظرف لغو اگر یہ سعیدوں کے متعلق ہوگا، دوسرا احتمال یہ ہے کہ ظرف مستقر کے متعلق ہو۔ پہلے آپ یہ دیکھ لیں، فرما رہے ہیں کہ جو بالتحقیق ہے یہ ظرف لغو ہے اور یہ متعلق ہے کس کے، سعیدوں کے، یا پھر یہ ظرف مستقر بھی بن سکتا ہے۔ اگر یہ ظرف مستقر بنے گا تو پھر یہ خبر محذوف کے متعلق ہوگا، اور وہ خبر محذوف کے نکلے گی متلبسن، مطلب کیا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں حق کے درجات کے اوپر انتہائی درجے کو جو پہنچے ہیں، یہ والا جو ہم نے حکم لگایا ہے یہ ثابت شدہ پکا اور یقینی حکم ہے۔ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں یا پھر یہ ظرف مستقر ہوگا خبر محذوف کے متعلق ہوگا جو کہ مبتدا محذوف کی خبر ہوگی، جیسا کہ یہ نا ھذا الحکم متلبس بالتحقیق۔ اب یہ جو بالتحقیق ہے یہ متلبس شبہ فعل کے متعلق ہے جو کہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، محذوف ہے،
اور یہ جو متلبسن شبہ فعل خبر واقع ہو رہی ہے ہاد الحکم کی، اور یہ والا حکم جو یہ ہاد الحکم یہ مبتدا ہے، یہ مبتدا بھی یہاں پر محذوف ہے جو کہ لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو مطلب دونوں کا تقریباً ایک ہی ہے کہ پکی، یقینی اور ثابت شدہ بات ہے کہ یہ حق کے درجات میں انتہائی آخری درجے تک یہ پہنچ چکے ہیں۔